پاکستان کی واحد جماعت جس کا آج تک کوئی جاگیردار یا سرمایہ سربراہ نہیں رہا، سب سے امیر منظم جمہوری جماعت آخر مقبولیت میں پیچھے کیوں؟ موروثیت سے پاک جماعت اسلامی پر سلیم صافی کا زبردست تجزیہ۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر سراج الحق 2 اتوار کے لیے اس منصب پر فائز رہنے کے بعد فارغ ہو گئے اور جماعت اسلامی کے اراکین نے کثرت رائے سے حافظ نعیم الرحمان کو مرکزی امیر چن لیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جماعت اسلامی وہ واحد مذہبی سیاسی جماعت ہے جس میں کوئی موروثیت نہیں اور امیر کا انتخاب مکمل جمہوری طریقے سے ہوتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم صافی نے اپنے کالم میں جماعت اسلامی کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بانی امیر سید ابو الاعلی مودودی تھے جن کا تعلق ہندوستان کے علاقے پٹھان کوٹ سے تھا۔ ان کے بعد میاں طفیل محمد امیر منتخب ہوئے۔ میاں طفیل محمد کے بعد نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے پختون قاضی حسین احمد امیر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد اردو بولنے والے مرد درویش سید منور حسن صاحب امیر بن گئے۔ پھر قرائے فعال پختونخوا کے سرحدی اور پہاڑی علاقے سے تعلق رکھنے والے سراج الحق کے نام نکلا اور اب جماعت کے اراکین کی اکثریت نے کراچی سے تعلق رکھنے والے اور اردو بولنے والے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو امیر چن لیا۔ جماعت اسلامی کے دستور کے مطابق کوئی فرد خود امارت کا امیدوار نہیں بن سکتا۔ مرکزی شورا 3 نام تجویز کرتی ہے جن میں ووٹر اراکین ایک کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اراکین ان سے ہٹ کر بھی کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ کسی کو کنونسنگ کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ جتنے امیر بنے اس میں ان کے اپنے جوتن شامل نہیں تھے بلکہ دوسروں نے ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی اور دیگر سیاسی لیڈروں کے برعکس اپنی اپنی زندگی میں ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ ان سب میں کوئی جاگیردار یا بڑا سرمایہ دار نہیں تھا اور نہ کسی امیر کبیر کا بیٹا، بلکہ بعض کی تو اولاد سرے سے جماعت اسلامی کے رکن بھی نہیں تھے۔ جماعت اسلامی جس کی عمر پاکستان سے بھی زیادہ ہے، پاکستان کی سب سے منظم جماعت ہے۔ اس کے ڈسپلن کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ کم یا زیادہ لیکن جماعت اسلامی کی تنظیم کراچی سے لے کر خیبر تک اور گلگت سے لے کر کراچی تک پھیلی ہوئی ہے۔ منصورہ کی شکل میں اس کا ایک عالی شان ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ اسی طرح ہر صوبے میں صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ ہر کارکن ماہانہ چندہ دیتا ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وسائل کے لحاظ سے جماعت اسلامی سب سے امیر تنظیم ہے۔ دیگر جماعتوں کی قیادت دولت مند ہے یا پھر دولت مند شخصیات ان سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی بطور جماعت وسائل رکھتی ہے، یہ کسی فرد کے وسائل نہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم الخدمت کا پاکستان میں کوئی مقابلہ نہیں۔ جماعت اسلامی سے منسلک اسلامی جمعیت طلبہ سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کے طلبہ کی جماعت طلبہ عربیہ کے نام سے الگ تنظیم ہے، جبکہ کسانوں کی کسان بورڈ اور اساتذہ کی تنظیم اساتذہ کے نام سے تنظیمات کام کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کا اپنے کارکنوں کی تربیت کے لیے ایک مربوط نظام ہے، جبکہ اس کی سوچ کو تقویت دینے کے لیے لٹریچر کا وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جماعت اسلامی کبھی ملک بھر کی حکمراں جماعت نہیں بن سکی اور نہ قومی سطح پر سب سے مقبول جماعت کے طور پر ابھری۔ نو منتخب امیر حافظ نعیم الرحمان ایک متحرک اور فعال سیاسی کارکن ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے تربیت حاصل کی ہے اور جب سے کراچی کے امیر بنے ہیں تو وہاں جماعت اسلامی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ تاہم اب سوال یہ ہے کہ کیا حافظ نعیم کے دور میں جماعت اسلامی سیاسی افق پر عوامی حمایت کی حامل مقبول ترین عوامی جماعت بن سکے گی یا نہیں؟ میرے نزدیک ایسا ہونا نہایت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے جماعت اسلامی کی پوری ساخت اور دستور میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی ایک طرف دعوتی جماعت ہے اور دوسری طرف سیاسی جماعت ہے۔ دعوتی جماعت بھی ایسی ہے کہ ہر پاکستانی تربیت کے مخصوص مراحل طے کیے بغیر اس کا کارکن نہیں بن سکتا، جبکہ دوسری طرف وہ دوسری جماعتوں کی طرح سیاسی جماعت بھی ہے۔ دعوت دوسروں کو ان کے مناصب سے ہٹانے کا نہیں بلکہ اس کی خیر خواہی کا نام ہے، جبکہ سیاست حریفانہ کشمکش کا۔ دعوت اور سیاست کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ مثلا ایک دائی اپنے مخاطب سیاسی رہنما سے یہ نہیں کہتا کہ تم اس جگہ سے ہٹ جاؤ، وہ اسے کہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ رہیں لیکن آپ سے دین کے یہ تقاضے ہیں، ان کو پورا کر لیں۔ جبکہ سیاست میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نااہل ہیں اور میں اہل ہوں، آپ ہٹ جائیں اور آپ کی جگہ میں آ کر بیٹھوں گا۔ یوں دعوت اور سیاست کے تقاضے الگ الگ ہیں اور یہی جماعت کا اصل مخمصہ ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتی۔ وہ سید ابو الاعلی مودودی کے دور کی طرح خالص دعوتی جماعت بھی دوبارہ نہیں بن سکتی، کیونکہ نصف صدی کی سیاست اور اتحادوں نے اس کو کافی بدل دیا ہے۔ دوسری طرف وہ خالص سیاسی جماعت بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ جماعت کا اسٹرکچر اور دعوتی تنظیم کی ساخت اسے ان کاموں سے روکتی ہے جو ایک مقبول جماعت بننے کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک بندہ اگر اپنے حلقے میں مقبول بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور پہلے دن سے کنونسنگ
کنونسنگ کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دعوتی جماعت اسلامی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہاں نہ آپ امیدوار بن سکتے ہیں اور نہ اپنے حق میں کنونسنگ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر یہ کام نہیں کرتے تو حلقے کی سطح پر الیکشن جیتنے والے الیکٹیبلز نہیں بن سکتے۔ گویا اصل مخمصہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی دعوتی اور سیاسی جماعت ہونے کی کشمکش سے دوچار ہے۔ اگر حافظ نعیم الرحمن نے اسے خالص سیاسی جماعت بنا دیا تو وہ جماعت کو مقبول سیاسی جماعت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر اس میں ناکام رہے تو پھر جماعت کو مقبول ترین سیاسی جماعت بھی نہیں بنا سکیں گے۔